الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کھائیں پئیں، نشو نما پائیں، جوان ہوں اور پھر بوڑھے ہو کر مر جائیں، بلکہ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر ایک ایسے جہان کی تیاری کریں جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ وہ جہان کوئی 200 سال، 400 سال، 500 سال کا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو اگر ہم اس جہان میں کامیاب ہو گئے تو وہاں ایسی خوشیاں ملنے والی ہیں کہ اگر ہم ان خوشیوں کے بارے میں سوچنا چاہیں، تصور کرنا چاہیں تو سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی خوشیاں کہ کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں۔ اور اگر ناکام ہو گئے تو ایسے غم ہیں کہ اگر ہم ان غموں کے بارے میں تصور کرنا چاہیں، سوچنا چاہیں تو سوچ نہیں سکتے۔ اگر اس جہنم سے کسی کو نکال کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس جہنم کی آگ سے کسی کو نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آرام سے سو جائے گا۔ تو یہ آگ کتنی مشکل ہے، تو وہ آخرت کی آگ کتنی سخت ہوگی، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ نے ہمیں یہ 70-80 سالہ 60 سالہ زندگی دی ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار 4 دن کی زندگی یہ کٹ جائے گی، 2 خوشیوں میں اور 2 غم میں، یہ 4 دن کی زندگی کٹ جائے گی، مگر وہ زندگی کیسے کٹے گی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت 2 انسانوں کو لائیں گے، ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر نعمت دے رکھی ہوگی، ہر خوشی اس کے پاس ہوگی، کوئی نعمت اور خوشی ایسی نہ ہوگی جو اس کے پاس نہ ہوگی، لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈالیں گے اور پوچھیں گے، اے میرے بندے ذرا یہ بتلا، دنیا کی کوئی خوشی، کوئی نعمت تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا، اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے ساری کی ساری زندگی کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ یہ وہ بندہ کہے گا جس کی ساری زندگی خوشیوں میں، آسانیوں میں گزری ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا انسان لایا جائے گا، اور وہ انسان وہ ہوگا جس کو اللہ نے اس دنیا میں سب سے کم نعمتیں دی ہوں گی، سب سے کم خوشیاں، نعمتیں اس کو ملی ہوں گی۔ پریشانیوں میں زندگی گزری، مشکلوں میں گزری، کوئی عزت نہیں، کوئی ہٹو بچو کے زندہ باد کے نعرے نہیں، کوئی عزت نہیں دیتا، لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت اسے جنت میں ڈالیں گے اور اس سے پھر پوچھیں گے، اے میرے بندے ذرا یہ بتلا، کیا تجھے دنیا کا کوئی غم یاد ہے؟ وہ کہے گا، اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے ساری کی ساری زندگی کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ کہے گا جس کی ساری زندگی غموں میں گزری، پریشانیوں میں گزری۔ اس لیے اس دنیا کے غم بھی ختم ہونے والے اور خوشیاں بھی ختم ہونے والی، یہاں کسی کو بقا نہیں۔ باقی اگر رہے گا تو وہ عمل صالح رہے گا جو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر یا ہم کھانے پینے، نشو و نما، دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جنت اور جہنم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو جبریل کو بھیجا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جاؤ میں نے جنت کو بنایا، ذرا دیکھ کر آؤ۔ تو جبریل علیہ السلام گئے، جا کر دیکھا تو بڑی اچھی جگہ، تو واپس آ کر اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ یہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ تیرے سارے ہی بندے اس میں جائیں گے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس سے پیچھے رہے گا، یہ اتنی خوبصورت ہے۔ کہا جبریل دوبارہ جاؤ اس کے ارد گرد دیکھو،
جب گئے دوبارہ اس کے ارد گرد دیکھا تو آ کر کہتے ہیں اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی تیرا کوئی بندہ اس جنت میں جا سکے، کیونکہ مشکلیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، امتحانات ہیں، تو شاید ہی تیرا کوئی بندہ اس جنت میں جا سکے، بڑا مشکل کام ہے۔ کہا میں نے جہنم کو بھی پیدا کیا، اس کو بھی دیکھو۔ جب جا کر دیکھا واپس آئے اور کہتے ہیں اللہ یہ اتنی بری جگہ ہے کہ تیرا کوئی بھی بندہ اس جہنم میں نہیں جائے گا، اتنی بری جگہ کوئی نہیں ہے جتنی یہ ہے۔ کہا جا کر اس کے ارد گرد دیکھو جا کر۔ جب اس کے ارد گرد دیکھا تو آ کر کہتے ہیں اللہ ایسا لگتا ہے کہ شاید تیرے سارے ہی بندے جہنم میں چلے جائیں گے، چونکہ آسانیاں ہیں، کوئی عیاشیاں ہیں، جو مرضی کرو، جو دل چاہے کرو، کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھا۔ تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے بریکیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ کی حدود ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اسلام پر چلے، اللہ کا یہ حکم اللہ نے منع کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے، خواہشات کو روکنا ہے۔ اور جہنم میں جانے کے لیے جو مرضی کرو، جو دل چاہتا ہے کرو، عیاشیاں کرو۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام کی طرف آنا ہوگا، قرآن و سنت کی طرف آنا ہوگا۔ تو جنت میں کی تیاری کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ کسی کا درست نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اس کا نظریہ سوچ ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ بھلے نمازی اور روزے زکوٰۃ حج عبادت کرتا رہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، بالکل جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کیا ہے۔ دیکھیں نا کہ جنت میں جانے کے لیے اسلام شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام نہیں لاتا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ کوئی یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اسلام شرط ہے۔ اور اسلام کے 5 رکن ہیں، اور 5 رکنوں میں سب سے پہلا رکن توحید کا ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو پہلا رکن یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ درست ہو، ہماری توحید درست ہو، کیونکہ جب ہمیں اسلام میں نہیں آئے تو جنت میں نہیں۔ تو اسلام کا پہلا رکن ہی کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو اگر کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتا ہے لیکن اس کا اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور 6 رکنوں میں سب سے پہلا رکن ایمان باللہ ہے۔ جب تک اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ درست نہ ہو تو ایمان ٹھیک نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو ہریرہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو لن يدخل الجنہ الا مومن، کہ جنت میں صرف مومن جائے گا۔ اور ایمان کے 6 رکن ہیں، ان میں پہلا رکن ایمان باللہ ہے۔ اگر کسی کا اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ درست نہیں، ایمان باللہ صحیح نہیں ہے تو جنت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جب ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کریں، اس میں عقیدہ توحید نہ ہو، انسان کا نظریہ سوچ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں نہ ہو، تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں، نہ وہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، کوئی چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا توحید کا عقیدہ توحید، اسماء و صفات درست ہے کہ نہیں۔ یہ درست نہیں تو اسلام کا، ایمان کا، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، تو جس کے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے اسلام کی سمجھ دیتا ہے، اور اسلام کی سمجھ میں سب سے پہلے اس کو توحید کی سمجھ دیتا ہے، عقیدے کی سمجھ دیتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، تو گویا کہ اللہ نے اسے ہدایت دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بھلے وہ بہت بڑا عالم بن گیا، فلسفی، منطقی کچھ بن گیا، لیکن اگر اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اس کا عقیدہ، نظریہ، سوچ درست نہیں، گویا کہ اللہ نے اس کو ہدایت دینے کا ابھی ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو عقیدہ توحید سمجھاتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جسے اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور دین میں سمجھ صحیح ہے، ناب بھی آنی چاہیے، صرف بھی، اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، سب کچھ آنا چاہیے۔
لیکن سب سے پہلے اس کو عقیدہ آنا چاہیے، جس کی اگر عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، بھلے وہ فقیہ ہو، نحوی ہو، صرفی ہو، منطقی ہو، کچھ بھی ہو، تو گویا کہ اللہ نے اس سے خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت میں سے 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، کہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ 70,000 کون ہوں گے؟ صحابہ بھی پریشان پوچھ رہے ہیں، کوئی وہ ہوگا، اندازے لگا رہے جو اسلام پر پیدا ہوا، جس نے کبھی شرک نہ، یہ وہ۔ اللہ کے رسول نے آ کر پھر بتلایا کہ 70,000 وہ ہوں گے کہ جو کیا کرتے ہوں گے، لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یختوون، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آگ سے اپنا علاج نہیں کرتے ہوں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور اسی طرح وہ ولا یتطیرون، تشاؤم نہیں کرتے ہوں گے کہ بلی سامنے گزر گئی تو یہ ہو جائے، یہ کپڑے پہنے تو یہ ہوگا، ادھر گیا تو یہ مشکل ہو جائے گی، نہیں، ولا یسترقون۔ اور وہ نہ یہ کہتے ہیں آؤ مجھ سے دم کرو، نہ مجھ سے دم، کسی کو کہتے ہیں آؤ مجھے دم کرو، نہ کہتے ہیں آؤ مجھ سے دم کراؤ، وہ یہ نہیں کرتے۔ دم کرنا کرانا جائز ہے، لیکن دم طلب نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ کبھی الگ میں اس کو موضوع بناؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہوں گے۔ یعنی 70,000 وہ ہوں گے جن کی توحید مکمل ہوگی، جن کا عقیدہ درست ہوگا، یہ جنت میں وہ جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے جائیں، اور دعائیں مانگتے ہیں، ہم نمازوں کے بعد تہجد میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید کے بغیر، اسماء و صفات کے بغیر اس صف میں شامل ہی نہیں انسان ہو سکتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، ان اول زمرۃ تدخلون الجنہ علی صورت قمر، صورت قمر، 14ویں کے چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جو پہلا گروہ، پہلی جماعت، پہلا گروہ، اول زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا۔ قلوبہم کقلب واحد، ان کے دل کیسے ہوں گے کہ ایک دل کی طرح ہوں گے۔ جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا تو وہ کیا ہوں گے؟ ان کے دل بڑے خوبصورت ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح۔ اور ان کی دوسری صفت کیا بتائی؟ قلوبہم کقلب واحد، ایک دل کی طرح ان کا دل، سب کے دل ایک دل کی طرح۔ مطلب کیا کہ ان کا عقیدہ ایک ہوگا، ان کا نظریہ، ان کی سوچ ایک ہوگی اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، ان کی توحید الگ الگ نہیں ہوگی، چونکہ عقیدہ درست نہ ہو تو کبھی محبت آتی ہی نہیں ہے۔ آج جو مختلف تنظیمیں، جماعت، گروہ، فرقے ہیں، ان کے دل الگ الگ ہیں، کیونکہ عقیدے الگ الگ ہیں، نظریہ الگ، سوچ الگ ہے، ان کی وہ توحید نہیں جو صحابہ، تابعین، جو قرآن و سنت میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ میرا عقیدہ، نظریہ، سوچ درست ہے، عقیدہ صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے نہیں، قلوبہم کقلب واحد ہے یا نہیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہماری توحید درست ہو، عقیدہ، نظریہ، سوچ درست ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میری امت میں مجھ سے سب سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں، جن کو مجھ سے ڈر لگتا ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ یعنی عالم کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے۔ تو اگر وہ عالم اللہ کو جانتا ہی نہیں، اسماء و صفات کو جانتا ہی نہیں، اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، تو وہ کیا اللہ سے ڈرے گا؟ وہ بھلے اصول فقہ کا ماسٹر ہو، لیکن دل میں وہی بغض اور حسد لوگوں کے بارے میں ہوگا۔ کچھ انسان کے دل میں خشیت، تواضع، نرم دلی یہ تب آتی ہے جب وہ اسماء و صفات کو جانتا ہوتا ہے، اسماء و صفات کو جانتا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذرا غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا سودا کرتے ہیں، جاتے ہیں باہر، اپنی گھر میں کسی لڑکی کو لے کر آئے شادی کرنے کے لیے، بچی کو، یا اپنی بچی کسی کو دو لڑکے کے لیے، تو ہم لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کوئی چیز باہر سے منگوانی ہو تو کیمرہ وغیرہ، تو اس کو معلومات کرتے ہیں کیسا ہے، کون سی کمپنی صحیح ہو۔ جب ہم دنیا کے بارے میں سودا کرتے ہیں تو ہم اتنی چھان بین کرتے ہیں، اتنی معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم صحیح چیز خرید لیں۔ اور جب ہم جنت کا معاملہ کریں
ہیں جہنم سے بچنا ہے، جنت الفردوس میں جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کو ہی نہ پہچانے کہ وہ اللہ کون ہے، کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اسماء کیا ہیں، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں جانے ہی نہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں علم حاصل ہو اللہ کے بارے میں، آپ ذرا دیکھیں کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہے، والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے بڑے درجات ہیں، دونوں برابر نہیں، جاہل اور عالم۔ یہ بالکل بحث والی بات نہیں، واضح بات ہے۔ جیسے رات اور دن برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح حدیث ہے، کہ عالم افضل ہے یا عابد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی معمولی صحابی پر ہو۔ تو علماء بہت فضیلت والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس علم کی وجہ سے، وحی کے علم کی وجہ سے، قرآن و سنت کی وجہ سے یہ علم سب سے افضل علم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے، بہت افضل ہے، کیونکہ اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا۔ اور قرآن و سنت میں 3 موضوع ہیں، ایک مخلوق کے بارے میں گفتگو ہے، ایک اللہ کے احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اور ایک موضوع اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں گفتگو ہے، اور وہ سب سے افضل ہے۔ وہ صورتیں افضل ہو گئی، سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں گفتگو ہے۔ آیت الکرسی، اس دیکھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ سب سے افضل آیت بن گئی کیونکہ اللہ کے ذات، اسماء و صفات کے بارے میں گفتگو ہے۔ سورۃ الفاتحہ سب سے افضل سورت، کیونکہ اس میں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں گفتگو ہے۔ وہ آیات افضل بن گئی جن کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے۔ تو کوئی گویا شخص قرآن و سنت کو پڑھتا ہے، اور خاص کر کے اسماء و صفات کو پڑھتا ہے، تو وہ کائنات کا سب سے افضل انسان ہے۔ اس سے اونچی کوئی، اس سے آگے افضلیت میں کوئی نہیں ہے۔ جو شخص چونکہ سب سے افضل چیز پڑھ رہا ہے اللہ کے بارے میں، تو اس لیے اگر کوئی شخص ہے میں افضل بنوں، اعلیٰ بنوں، تو قرآن و سنت پڑھے اور اپنے رب کو بھی پہچانے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو اسماء و صفات ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ تعریف ہیں، اور ایسی تعریف ہیں کہ اس کے بعد کوئی تعریف نہیں، اس کے بعد کوئی کمال نہیں، اس کے بعد کوئی جمال نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی رہنائی نہیں، کوئی زیبائی نہیں، یہ کمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جو اسماء و صفات کو پڑھیں گے، جو پڑھتے جائیں گے تو اور کمالات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور کمالات، خوبیاں، رہنائیاں، تو اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے، اللہ کے دل میں اور محبت آتی ہے، بندہ اور شوق سے اللہ کی پھر عبادت کرتا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تراہ فهو یراک، کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت کب بنے گی؟ جب آپ کو اسماء و صفات آتے ہوں، جب آپ کو توحید آتی ہے، پھر وہ محبت بڑھتی ہے، پھر آپ اس انداز سے عبادت کرتے ہیں۔ ورنہ ناف صرف کے حافظ ہوں، فقہ کے حافظ ہوں، مناظرے جانتے ہوں، لیکن وہ خشیت، اللہ کا ڈر، وہ اللہ سے محبت وہ دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک کہ کیا ہو، کہ انسان کا عقیدہ درست نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، عقیدہ درست ہونا اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے 2 ٹوک کہہ دیا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے مومن، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، عبادت ظاہر کرتے ہیں، لیکن اکثر مشرک ہیں، عبادت لانے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ کس کا اسلام قبول ہے؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ایمان کس کا قبول ہے؟ اسلام کس کا قبول ہے؟ جس نے ایمان اسلام لانے کے بعد اس کے اندر شرک کو ملاوٹ نہ کی ہو۔ شرک کی ملاوٹ، اگر شرک کی ملاوٹ ہو گئی، وہ سب کچھ برباد، سب کچھ ختم۔ حتیٰ کہ اللہ نے نبیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، نبی بھی اگر شرک کر لیں تو وہ بھی سب ان کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ کے پاس ایک جگ ہے، ایک بالٹی ہے، ایک برتن ہے، اس میں آپ نے شربت بنایا بڑا زبردست، تو ایک چمچ، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا، گندگی کا ڈال دیا، تو آپ کہہ رہے سب اس کو پھینکو، اب یہ بیکار ہو گیا، کوئی نہیں پیے گا اس کو، اس میں گندگی آ گئی۔ تو اسی طرح ایک شرک ایسی گندگی ہے کہ جس عبادت میں یہ گندگی آ جاتی ہے، وہ عبادت ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی۔ اس لیے شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جائیں، جنت ہاتھ سے چلی جائے، جہنم واجب ہو جائے، اس کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں کیا وجنبنی و بنی نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیر من الناس۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں شرک سے بچانا۔ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں انبیاء؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر شرک ہو گیا تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ شرک سے دیکھیے نا، اگر 2 کروڑ میرے جیب میں ہوں تو میں D7 میں بیٹھ کے خراٹے نہیں ماروں گا، بڑی احتیاط سے بیٹھوں گا، کوئی چھین نہ لے۔ 2 کروڑ ہے، اتنی قیمتی چیز میرے پاس ہے، اور اگر خالی جیب ہو تو ایسے ہی پرواہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں، جو سے مرضی ٹائم گزر جائے۔ تو اسی طرح سے جب ہمارے پاس توحید ہوتی ہے، عقیدہ ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا، شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اتنا ضروری ہے تاکہ اس کو سنبھال کے اس دنیا سے چلے جائیں، تاکہ جنت کے وارث بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا